والنقى والحلم والكرم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله المولانا العظيم. منبر رسول پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، عرش مقام سعادات العظام، شہنشاہ خطابت سید السادات شہزادہ غوث اعظم حضرت العلام سید امین القادری صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، سید السادات شہزادہ شاہ جیلان حضرت قبلہ سید تفضل الحسین صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیسے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ، ایک طرف روضے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، اور پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ تقریر تو انشاءاللہ شہنشاہ خطابت سے ہی ہم سنیں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جب تک مائک حضرت کے پاس پہنچے گا اس وقت تک یہ شہر خموشہ کے مثل انشاءاللہ مجمع اور اہل اسٹیج اور منتظمین انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سکون قلبی اور ذہنی سکون نصیب فرمائے، اور پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ بے چینی اور اضطراب کو دور فرمائے۔ آج حضرت قبلہ علامہ فضل حق صاحب نے جو خطاب کا عنوان عطا کیا، اصل خطاب تو انشاءاللہ قائد محترم خطیب عالمی انقلاب حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ کا اور قبلہ سید امین القادری صاحب کا ہی ہوگا۔ میں صرف ایک پیغام آپ کے سامنے دوں گا اور یہاں سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور تاج الشریعہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دے۔ پوری دنیا آگے دیکھنے کی بات کر رہی ہے، پوری دنیا آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے، لیکن تاج الشریعہ نے کہا نہیں، امام احمد رضا کا پیغام اسی وقت عام ہوگا جب ہم پلٹ کر اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں گے، پلٹ کر اپنے اسلاف کے عقیدے کو دیکھیں گے۔ اور دوستو آپ کو پتا ہے آج ہم اشرف علی تھانوی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، قاسم نانوتوی، گنگوہی، رشید احمد گنگوہی اور دوسرے جتنے بھی گستاخان رسول ہیں، جبکہ
علم اگر دیکھا جائے تو اگر کسی موضوع پر جب وہ لکھنے پہ آئے ہیں تو انہوں نے علم کے دریا بھی بہائے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ علم سے بھی بڑا عشق ہوتا ہے، علم سے بڑا ادب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اگر ہم نے مانا ہے تو اس لیے مانا ہے کہ جب ہم نے امام احمد رضا کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو عین مجدد الف ثانی کی تعلیمات کے مقابل میں ان کی تعلیمات کو ان کے جیسا پایا۔ ہم نے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مسلک دیکھا اور امام احمد رضا کا مسلک دیکھا تو ہمیں دونوں مسلک ایک ہی نظر آئے۔ جب ہم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مسلک دیکھا اور امام احمد رضا کا مسلک دیکھا تو ہمیں دونوں مسالک ایک ہی نظر آئے۔ جب ہم نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مسلک دیکھا اور امام احمد رضا کا مسلک دیکھا تو ہمیں وہ مسلک ایک ہی نظر آئے۔ ہم نے جب بزرگان قادریت اور بزرگان چشتیت و نقشبندیت کا مسلک دیکھا اور امام احمد رضا کا مسلک دیکھا تو ہمیں وہ ایک ہی نظر آیا۔ اگر کہیں بھی امام احمد رضا ہمیں ان بزرگوں کے مسلک سے ہٹے ہوئے نظر آتے تو ہم نے جس طریقے سے دوسروں کو رد کر دیا ہم امام احمد رضا کو بھی رد کر دیتے۔ لیکن اگر آج ہم یہ کہتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ہم سید العلماء کی اس بات کو دہراتے ہیں کہ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ آج پوری دنیا بڑی عجیب باتیں کر رہی ہے۔ مولانا اب کرونا کا زمانہ آ گیا، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں۔ میں نے کرونا کے زمانے میں بھی یہ کہا تھا، نہ ایڈس، نہ HIV، نہ کینسر اور نہ ہی کوئی اور مرض اور نہ ہی کوئی کرونا اتنا خطرناک ہے جتنے خطرناک وہابیت کے جراثیم ہیں، جتنے خطرناک رافضیت کے جراثیم ہیں، جتنے خطرناک بدعقیدیت کے جراثیم ہیں۔ لوگوں نے کہا مولانا آپ ایسے کیسے کہہ رہے؟ میں نے کہا ہاں، اگر خدا نہ کرے کسی کو کرونا لگ گیا تو اس کی جان جائے گی، لیکن اگر کسی کو وہابیت کے جراثیم لگ گئے تو اس کا ایمان نکل جائے گا، اس کا ایمان نکل جائے گا۔ اور یاد رکھو حضور تاج الشریعہ نے جو کہا نا، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، احمد رضا کا پیغام اللہ کی قسم کوئی نیا پیغام نہیں، جو 1.25 لاکھ صحابہ کا پیغام تھا وہی احمد رضا کا پیغام، جو غوث اعظم کا پیغام تھا وہی احمد رضا کا پیغام ہے، جو مخدوم اشرف کا پیغام ہے، جو سرکار غریب نواز کا پیغام ہے وہی امام احمد رضا کا پیغام ہے۔ اور پھر اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہ پائے تو پھر آگے حضور تاج الشریعہ نے ایک اور شعر لکھا، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ سمجھے یا نہیں؟ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا ان پر فدا کر دے۔ بس ایک بات بتا کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں میں، باپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ بعض صورتوں میں اللہ نے ماں سے بھی زیادہ فضیلت باپ کو عطا فرمائی، یہاں تک کہ رسول کریم نے فرمایا کہ باپ اگر ظلم کرنے والا بھی ہے تب بھی بیٹے کو ظلم کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے، بیٹے کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ کا ادب کرے گا، اپنے باپ کی تعظیم کرے گا،
اپنے باپ کی قدر کرے گا. لیکن جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب نظر آتا ہے. ایک جنگ ہے اور ابو عبیدہ ایک کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں لے کر نبی کی بارگاہ میں لا رہے ہیں. توجہ چاہوں گا، اگر اہل مسند تھوڑی سی دعا دے دینا تو ان سے تو مجھے کل بھی گلا نہیں تھا اور کبھی گلا ہوگا ہی نہیں. اگر ان سے ہی گلا کرنا ہوتا تو ہم یہ مجمع ہی نہیں سجاتے. انہیں تو سمجھانا ہے، یہ تو بڑے بھولے ہیں. ہاتھ میں کٹی ہوئی گردن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے باپ کی گردن ہے. یہ میرے باپ کی گردن ہے. کہا کس نے کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا. خدا کی قسم میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تجھے پتا نہیں میں نے باپ کا ادب کرنے کے لیے کہا ہے اور تو باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. رسول اللہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جو باپ نبی کا گستاخ ہے اس کا حشر یہی ہوگا. ابو بکر صدیق جنہیں دنیا رقیق القلب سمجھتی ہے، مانتی ہے، مشہور ہے، لیکن وہی ابو بکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. آقا نے فرمایا ابو بکر میں یہ کیا سنتا ہوں، کیا تم نے اپنے باپ کو مارا؟ تم نے اپنے باپ کو گھونسا مارا؟ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اب دیکھیے بارگاہ رسول ہے، ذرا بھی گلٹی فیل نہیں کرتے، اپولوجائز نہیں کرتے، معذرت نہیں طلب کرتے، حضور آئندہ نہیں کروں گا. کہا میرے باپ کو کوئی سمجھا دے کہ میرے سامنے میرے رسول کے بارے میں لب کشائی نہ کرے. یہ تو اچھا ہے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ گھوسا نہیں مارتا، تلوار سے والد کو میں قتل کر دیتا. ابو بکر صدیق نے بتا دیا کہ ابو بکر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اور توہین کرنے والا چاہے مفتی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا قاضی القضات ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا اپنے وقت کا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، ہم نبی کی بے ادبی گوارا نہیں کر سکتے، ہم نبی کی گستاخی کا گوارا نہیں کر سکتے، ہم نبی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ہمارا مسلک ابو بکر صدیق کا مسلک ہے. اور ابو بکر صدیق نے یہی بتایا. آپ کو پتا ہے ان کے بیٹے ہیں شہزادے حضرت عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں ابا آپ کو پتا ہے جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے ساتھ تھا اور آپ رسول اللہ کی فوج میں تھے، لیکن ایک ایسا موقع آ گیا کہ جب میرے پاس وقت بھی تھا، موقع بھی تھا اور چانس بھی تھا کہ میں آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن یا والد ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں ابا اس وقت میں نے آپ کو چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے. باپ معاف کرنا دوستو، میں کسی اور کی مثال نہیں دے رہا ہوں چونکہ وقت میں تنگی ہے، صرف آج باپ پر ہی بات شروع کر کے باپ پر ہی ختم کر رہا ہوں. باپ کو سمجھ جائے گے تو پھر سمجھ لو کہ آپ کو بھی سمجھ جائیں گے اور سارے باپ کو بھی سمجھ جائیں گے. اب آپ دیکھیں عبد الرحمن کہہ رہے ہیں آپ جنگ بدر میں میرے سامنے تھے اور اگر میں چاہتا تو دم زدن میں آپ کا کام تمام کر دیتا. کوئی اور والد ہوتے تو کہتے بیٹا شکریہ تو نے میری جاں بخشی کی، مہربانی تیری، تو نے باپ کا احترام کیا. ابو بکر صدیق کا عشق پکارتا ہے کہ بیٹا اگر خدا کی قسم
تو میرے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ دشمنان رسول کے ساتھ ہے، تو میں تیرا بھی کام تمام کر دیتا۔ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ اور یہ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا آپ اور ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم سمجھ بھی جائیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، لوگ یہیں آ کر کے رک جاتے ہیں کہ بھئی نبی کو جاننا ہے، نبی کو ماننا ہے۔ نہیں، ان دونوں کے بعد جو ہے وہ اصل ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، یہ دو کام، اور تیسرا کام سب سے امپورٹنٹ، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیروں کی رشتہ داری سے ہمیں کیا مطلب؟ غیروں کی دعوتوں سے ہمیں کیا مطلب؟ غیر ہمیں عزت دے، ان کی عزت سے ہمیں کیا مطلب؟ ارے جو رسول اللہ کا بھکاری ہے اسے مدینے کی چوکھٹ کے علاوہ کسی چوکھٹ کی حاجت نہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اگر ان تین باتوں پہ عمل ہو گیا، دو باتوں پہ عمل ہو رہا ہے، تیسرے پہ توجہ نہیں ہے، معاف کرنا، جیسے جیسے وقت ارے یار اب تو مل جل کر رہو۔ ارے کیسے مل جل کر رہیں گے؟ جو میرے نبی کے خلاف بھونکے گا ہم اس کے ساتھ چائے پیئیں گے، جو میرے نبی کی گستاخی کرے گا ہم اسے اپنا امام بنائیں گے، جو میرے نبی کے ساتھ معاذ اللہ دشنام ترازی کرے گا ہم اس کے ساتھ دوستی کریں گے، رشتہ داری کریں گے۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور سنو دوستو، اعلیٰ حضرت نے ماسٹر کی ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان پر مرو گے تو جنت ملے گی۔ ہاں، اور پھر اس کا کیا طریقہ؟ انہیں جانا، انہیں زور سے بولے، انہیں جانا، انہیں مانا، اور تیسرا کام کیا بتایا بولیے؟ نہ رکھا غیر سے کام۔ ان 72 جہنمی فرقوں سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی سروکار ہی نہیں۔ اور اگر یہ ہماری بات ہو گئی پھر امام کہتے ہیں للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ۔